محترم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ایک ایسی شخصیت تھی جن کی قائدانہ صلاحیتوں کو رسالت مآب علیہ السلام نے بھانپتے ہوئے حضور جان گئے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس صرف فرد واحد نہیں ہے، یعنی کہ اپنے اندر ایک پورا قبیلہ اور اپنے اندر ایک پورا نظام لے کے بیٹھے ہوئی شخصیت کا نام ابو ذر غفاری تھا۔ جیسے ہی آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے جو درس و تدریس کا معاملہ مکمل کیا، اب حضور سید عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس منصب پرنسپلٹی پر فائز ہونے کے لیے ٹھیک ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھا تو حضور سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید مکہ شریف نہ رکنے کا حکم دیا، یعنی کہ حضور سید عالم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت اطہر ہے اور آپ کا جو مزاج اطہر ہے وہ قلندرانہ ہے، اور حضرت رسالت مآب علیہ السلام نے یہ دیکھ لیا کہ یہ ابو ذر جو ہے یہ باقاعدہ اس منصب پر یہ بالکل فائز ہونے کے قابل ہے کہ اس کے ذمے تبلیغ کا دعوت کا معاملہ سپرد کیا جائے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، ابو ذر اب مزید یہاں مکہ شریف نہ ٹھہریے بلکہ آپ اپنے قبیلہ بنی غفار میں واپس جائیے اور جو یہاں سیکھا ہے اس کی تعلیمات، اس کی تبلیغ، اس کے پیغام وہ اپنے قبیلہ میں عام فرمائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہتے ہوئے اپنے قبیلہ میں واپس تشریف لے کے آئے، اور جیسے ہی آپ قبیلہ میں واپس تشریف لے کے آئے، جس طرح حضرت انیس بن جنادہ واپسی پر سب سے پہلے حضرت ابو ذر اب حضرت انیس بن جنادہ یعنی اپنے بھائی سے ملاقات ہوئی تو حضرت انیس بن جنادہ نے عرض کی، اے ابو ذر، اے بھائی جان، کیا معاملہ پایا آپ نے؟ حضور کی بارگاہ میں گئے تھے تو آپ کس جگہ پہ اب کھڑے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے انیس، کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو جب رخ زیباں دیکھا بے ساختہ میری زبان سے ان کی رسالت کا اقرار ہو گیا، میں تو الحمدللہ ذہنی اور قلبی طور پہ میں مطمئن ہوں اور میں الحمدللہ دائرہ اسلام میں اب داخل ہو گیا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انیس بن جنادہ جو پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہو کے گئے تھے، لبیک کہتے ہوئے کہا، بھائی جان پھر مزید مجھے بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر حضرت انیس بن جنادہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر اسلام قبول فرمایا، اور اب یہ دونوں بھائی اپنے گھر گئے۔ ایک روایت میں یہ کہ اپنے والد اور والدہ دونوں کو دعوت اسلام دی، تبلیغ کی، اور ایک روایت میں یہ کہ والدہ محترمہ حیات تھیں تو آپ کو پیغام اسلام سنایا، حضور علیہ السلام کے فضائل اور خصائل بتائے۔ جیسے ہی والدہ محترمہ نے ابو ذر غفاری کی زبان اطہر سے رسالت مآب علیہ السلام کی فضائل سنے، حضور سید عالم اسلام کی حدیث سنی، قرآن کی آیات سنی، تو بے ساختہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چھوٹے بھائی حضرت انیس بن جنادہ اور والدہ محترمہ نے بنی غفار کے قبیلہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بیشتر لوگوں کو دعوت اسلام دی اور بیشتر قبیلے نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر اسلام قبول فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پہ بنی غفار میں ایک مسجد تعمیر فرمائی، نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کے قبیلے کے ساتھ بنی اسلم قبیلہ تھا، پھر ابی ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بھائی نے بنی اسلم قبیلے کو دعوت اسلام دی، اور پھر کافی دیر تک، یعنی کہ یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملے نہ، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ اپنے دونوں قبیلوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ روایت میں آتا ہے لوگوں نے سوال کیا، ابو ذر ایک وقت تھا جب تم حضور کی بارگاہ سے ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور پھر یہ اتنا عرصہ آپ حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، اس کی وجہ کیا؟
آپ نے اس قبیلوں ان دونوں قبیلوں کی طرف اشارہ کر کے عرض کی اور فرمایا کہ مجھے مصطفیٰ نے جو حکم دیا مجھے یہ زیبا نہیں تھا جب تک اس کی تکمیل نہ ہو جاتی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی تھی، مجھے ذمہ داری سونپی تھی، کیونکہ پہلے امر ہے، محبت عشق بعد میں، پہلے عمل لازم ہے، تو میں نے حضور کے امر کو فوقیت دی اور اپنی جو میری ڈیوٹی تھی، جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب نے جو میری ذمہ داری لگائی تھی، میں اس کی طرف لگا ہوا تھا۔ اب میری ڈیوٹی پوری ہو گئی، اب میں تا دم آخر حضور کی بارگاہ میں رہوں گا۔